حامدا و مسلیاً اما بعد، معزز سامعین و سامعات، آج ہماری تقریر کا موضوع ہے جمہوری ملک کا موجودہ نقشہ۔ حضرات گرامی، 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا ملک آزاد ہوا، مگر چند سالوں ملک کا نظم و نسق برطانوی قانون کے مطابق چلتا رہا۔ 26 نومبر 1949 عیسوی کو ملک کا نیا دستور منظور ہوا۔ 26 جنوری 1950 عیسوی کو اس دستور کے نفاذ کا اعلان ہوا، اس لیے ہم 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کے طور پر مناتے ہیں۔ ہمارے ملک میں قومی تہوار کے طور پر منائے جانے والے دنوں میں یوم جمہوریہ کو کافی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ جمہوریت میں ملک کے تمام باشندوں کی سالمیت ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت ہے۔ جمہوریت میں ملک کی خوبصورتی ہے، لیکن آج کی صورتحال اور ملک کا موجودہ نقشہ ہمیں کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ مذہبی منافرت پھیلا کر جمہوریت کا گلا گھونٹ دینا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ملک پر ایک طبقہ کے بالادستی کے خواہاں ہیں، کچھ لوگ اس سرد سبز گلستاں کو معصوموں کے خون سے سرخ ہندوستان بنا دینا چاہتے ہیں۔ بلکہ مجھے کیا لینے دیجیے، یہ لوگ ترنگے کی جگہ زعفرانی جھنڈے لہرانے کے خواہش مند ہیں۔ حضرات، یقیناً ملک کی یہ صورتحال یہاں کی جمہوریت کا کھلا مذاق ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ کیا مدارس سے عربی اور اردو ختم کرنے کی بات اور اس پہ اعلیٰ حکام کی خاموشی جمہوریت کا مذاق نہیں؟ فطرت کی طرف واپسی کے بجائے گھر واپسی کا نعرہ جمہوریت کا مذاق نہیں؟ بابری مسجد کی شہادت کے ذریعے ملک کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونکنا جمہوریت کا مذاق نہیں؟ گجرات کی سرزمین کو بے گناہوں کے خون سے رنگنا بلکہ پورے ہندوستان کو گجرات بنانے کی منصوبہ بندی جمہوریت کا مذاق نہیں؟ گورکشا کے نام پر راکشس والے کام انجام دینا جمہوریت کا مذاق نہیں؟ ایک طبقہ کے اداروں اور ان کی قلتی حقوق کو نشانہ بنانا جمہوریت کا مذاق نہیں؟ کسی کے پرسنل لائف میں دخل اندازی کی کوشش کرنا جمہوریت کا مذاق نہیں؟ یاد رکھیں، دھرتی ماں کے سپوتوں کا خون بہانے والے صرف وندے ماترم کا گیت گا کر اس دھرتی کے وفادار نہیں بن سکتے۔ پھر یہ لوگ ہم سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ ہماری وفاداری کا ثبوت شاملی کا میدان ہے، جہاں انگریزوں کے سامنے صرف مسلمان اور علماء کرام تھے۔ ہماری وفاداری کا ثبوت چاندی چوک سے خیبر تک کے درخت ہے، جن پر ہزاروں علماؤں کی لاشیں لٹکائی گئی تھی۔ ہماری وفاداری کا ثبوت انگریزوں کو توپوں کے دہانے ہیں، جن میں ہمیں باندھ کر اڑا دیا گیا تھا۔ ہماری وفاداری کا ثبوت سری لنکا پٹنم کی دھرتی ہے، جہاں ٹیپو نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ ہماری وفاداری کا ثبوت ہزاروں جیل کی سلاخیں ہیں، جہاں ہم نے مختلف طرح کی سزائیں کاٹی ہے۔ لہذا اس حب وطن کے لیے کسی غدار وطن کے لیکچر اور مشورے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم تمہیں مشورے دیتے ہیں۔ اگر تم ملک سے وفاداری کا ثبوت پیش کرنا چاہتے ہو تو بے گناہوں کے خون سے ہولیاں کھیلنا بند کرو، مذہب اور مذہبی رہنماؤں کے خلاف بدزبانی بند کرو، فساد اور دہشت گرد پھیلا کر دوسروں کو دہشت گرد کہنا بند کرو، بابا قوم گاندھی جی کے قاتل گوڈسے کو دیش بھکت کہنا بند کرو، اور اپنی مختلف حرکتوں کے ذریعے جمہوریت کی مقدس کتاب کی توہین کرنا بند کرو۔ ہم نے تو ہمیشہ ملک سے محبت کی ہے اور ملک کو مضبوط کرنے والے کام کیے ہیں۔ آج بھی تمہاری ان حرکتوں پہ چراغ پا ہونے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کے بجائے صبر ضبط کا دامن تھاما ہوا ہے۔ تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ تم ملک کو نفرتوں کی زنجیریں پہناتے رہو، ہم محبتوں کی گرمی سے اسے پگھلاتے رہیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ محبت ایک دن نفرت پہ غالب آ کر رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔